سب سے پہلے حکومت زمین کا شکریہ کہ کشمیر پہ بات کرنے کا موقع دیا اور اشتیاق صاحب کے جذبات آپ لوگوں نے سنے. اگر حقیقت دیکھی جائے تو پریکٹیکلی کشمیر ہم انڈیا کو دے چکے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ کشمیر وہ پیٹرن استعمال کر رہا ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں استعمال کی. میرا خیال 370 یا 350 کی جو امینڈمنٹ ہوئی ہے، کیونکہ اگر یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کشمیریوں کے علاوہ کوئی بھی وہاں پہ نہ زمین خرید سکتا ہے، نہ فروخت کر سکتا ہے، نہ وہاں کا نیشنل ہو سکتا ہے، دونوں سائڈوں پہ. تو انڈیا نے وہ آرٹیکل میں امینڈ کرنے کے بعد اب وہاں پہ جو انڈین نیشنل ہیں ان کو کشمیر کے اندر سٹیزن شپ دینی شروع کر دی ہے. اور اسی طریقے سے فلسطین کے اندر بھی اسی طریقے سے ہوا تھا کہ جب اسرائیلی فلسطین میں آئے تو پہلے اکا دکا گھر انہوں نے خریدنے شروع کیے اور آہستہ آہستہ فلسطین جو ہے سکڑتا گیا اور اسرائیل بڑھتا گیا. اسی طریقے سے انڈیا جو ہے وہ کشمیر کے اندر کر رہا ہے، اور ہم یا ہمارے حکمران یا ہمارے وہ امت مسلمہ کے جو ٹھیکیدار ہیں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے. وہ ہیومن رائٹس کے ٹھیکیدار جو ایک کتے بلی مرنے پہ واویلا مچا دیتے ہیں، ٹی وی پہ بڑی بڑی خبریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، وہ بھی سارے اس کے اوپر خاموش. اب حقیقت اگر ہم دیکھیں تو میں جاتا ہوں 74 کے اندر، جب پاکستان کے اندر دوسری میرا خیال اسلامک سربراہ کانفرنس جو ہوئی تھی، اور اس اسلامی سربراہ کانفرنس میں جتنے بھی قائدین یا اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر آئے تھے، اگر ان کی ہسٹری اب آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ کسی نہ کسی طریقے، وہ سارے سنسیئر تھے، وہ کسی نہ کسی صورت میں قتل ہوئے ہیں. اپنی موت ان میں سے ایک بھی نہیں مرا، کیونکہ وہ طاقتیں جو اینٹی مسلم، امریکہ کہہ لو یا رشیا کہہ لو، یورپی یونین کہہ لو، انہوں نے کبھی بھی بظاہر ہی ہم سے بات کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن کبھی بھی ہمیں اچھا نہیں سمجھا. اور ہمیشہ اب جو ہے وہ ایک صلیبی جنگ تو ویسے ہی دنیا میں شروع ہو چکی ہے، مسلم اور نان مسلم کی. اور اس وقت اس اسلامک سربراہ کانفرنس کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم، کیونکہ ہم خود ایک سپر پاور اس وقت بن سکتے تھے، دنیا کی بہت ساری چیزیں مسلم اسٹیٹس کے پاس ہیں، اگر وہ کچھ کرنا چاہیں تو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ کے دے سکتی ہیں. تو اس کانفرنس کا مقصد ہی یہی تھا کہ کیوں نہ جس طریقے سے امریکہ یا رشیا اس وقت سپر پاور ہوتے تھے، کیوں نہ مسلمان بھی ایک سپر پاور کی صورت میں ابھر کر سامنے آئے. اور یقیناً جو دوسری اینٹی مسلم سپر پاور تھی ان کو یہ چیزیں پسند نہ آئیں. پھر انہوں نے سب سے پہلے میرا خیال شاہ فیصل کو اور اس کے بعد جتنے قائدین کو کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی مسئلے میں الجھا کے ان کو قتل کرا دیے. اس کے بعد کشمیر کا جو سلسلہ ہے وہ پھر ٹھنڈا پڑتا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد کبھی کشمیر کو اس طریقے سے نہیں دیکھا گیا کہ واقعی ہم نے کشمیر کو آزادی دلانی ہے. اور آج بھی ہم جب دیکھتے ہیں کہ جیسے ٹیمور جو ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے اسٹیٹ جو علیحدہ ہوئی ہے، کیونکہ وہ نان مسلم اسٹیٹ تھی، بڑی پرسکون طریقے سے بڑی جلدی وہ اسٹیٹ علیحدہ بھی ہو گئی اور ایک علیحدہ ملک بھی بن گیا. لیکن اگر علیحدہ ملک نہ بنا تو فلسطین نہیں بنا اور کشمیر نہیں بنا. اور سب سے افسوس جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں ان کو ہوتا ہے. یقیناً معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے کہ ہم مسلمانوں کا قبلہ تو خانہ کعبہ ہے، لیکن مسلمان حکمرانوں کا قبلہ جو ہے وہ امریکہ ہے. آج آپ دیکھ لو
کہ کشمیر کے مسئلے پہ کوئی OIC بات نہیں کرتی ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سارے جڑے ہوئے ہیں۔ اور کون کرا رہا ہے؟ امریکہ کرا رہا ہے۔ امریکہ پہلے اعلان کرتا ہے کہ جی فلاں ملک بھی جو ایکسیپٹ کرے گا اسرائیل کو، اب جو اوپنلی اسرائیل کو ساروں نے تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے، تو آپ بتاؤ کہ فلسطین کیسے آزاد ہوگا؟ کیونکہ ہم خود کشمیر کو دھکیل رہے ہیں انڈیا کی طرف۔ نہ یہ UN کی ریزرویشن جو UN کے اندر تقریریں کرنے سے آزاد ہوگا کشمیر۔ کشمیر اگر آزاد ہوگا تو بندوق کی نوک پر ہی ہوگا۔ ڈائلاگ سے اگر آزاد ہونا ہوتا تو آج میرا خیال 74-75 سال ہو گئے تو کبھی کا آزاد ہو جاتا۔ اور سب سے بڑی جو ابھی بات کی، جو جہادی تنظیمیں جو پہلے لڑا کرتی تھی جا کے کشمیر کے اندر، جنرل مشرف کے دور کے اندر پھر ان پہ پابندی لگی، پھر ان لوگوں کو اریسٹ کر کے واپس جو ہے وہ، جب تک جہادی تنظیمیں وہاں لڑتی رہی ہیں، جب تک جو ہے وہ انڈیا بھی اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر کشمیر کے اندر مداخلت کرنے سے گھبراتا تھا، کیونکہ اب اس کو کھلا میدان مل گیا ہے، نہایت لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، اور میرے خیال 2-3 سال تو ہو گئے وہاں کرفیو لگے ہوئے، اور کوئی بولنے پہ تیار نہیں ہے۔ تو اگر کھل کے بات کریں تو شاید بہت سارے کر نہیں سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم کشمیر جو انڈیا کو ایک تھالی میں سجا کے جو ہے نا دے رہے ہیں۔ ہم خوش ہوتے ہیں کہ لداخ میں چائنا نے جو ہے وہ انڈیا کو کیا نام اس کا نیست و نابود کر دیا ہے، جو بھی ہم خام خواہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا چائنا نے اپنے مقصد کے لیے کیا، کشمیر کے لیے تھوڑی کیا اس نے۔ یہ اگر چائنا ہمارا دوست ضرور ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کشمیر اگر کوئی ہمارے پہ مصیبت آئے گی تو چائنا آ کے ہمارے لیے لڑنا شروع کر دے گا۔ لندن میں میئر مسلمان بنتا ہے، پاکستانی ظاہر ہے وہاں کا بورن ہے، ماں باپ شاید اس کے پاکستانی ہوں گے، تو ہم خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ لندن میں میئر بن گیا، مسلمان بن گیا، پتہ نہیں پاکستانیوں کے لیے کیا کر دیں۔ یا جیسے ابھی یہ ٹرمپ اور جان بائیڈن کا جو الیکشن چل رہا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں جان بائیڈن آئے گا تو سارے ہمارے مسئلے حل کر دے گا، اور پھر ہمارے حکمران تو کہہ چکے ہیں کہ جی مودی اگر جیت گیا تو کیا نام اس کا کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، یہ بھی آن دی ریکارڈ بات۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کشمیر لینا ہے تو پھر لڑنا پڑے گا۔ کشمیری جو ہیں وہ تو آلریڈی لڑ رہے ہیں جس طریقے سے جو لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر اصل تو ہے نہیں، پتھروں کی لڑائی ہے، اور وہی ہے جس طریقے سے فلسطین میں فلسطینی پتھروں سے لڑ رہے ہیں، اسی طریقے سے جو ہے بندوقوں کا آگے پتھروں سے کشمیری لڑ رہے ہیں۔ تو اگر ان کو فائنینشلی سپورٹ، فزیکل سپورٹ، یہ ساری چیزیں ان کو نہیں ملیں گی، اور اس کے بعد آپ جو ہے پھر یونائٹڈ نیشن یا جو بھی OIC ہے وہاں جا کے جو ہے آپ واویلا کریں اور دوسری طرف جو ہے آپ لڑیں، تو پھر شاید کشمیر آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس طریقے سے تو بس وہ یہی ہے کہ ایک گال پہ تھپڑ پڑا تو پیار محبت میں دوسرا گال بھی آگے کرو، دوسرا بھی کھا لو۔ تو اس لیے یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کشمیر کو اگر آزاد کرانا ہے تو ڈائلیکٹ سے کشمیر نہیں آزاد ہوگا، کشمیر بندوق کی نوک پہ ہی آزاد ہوگا۔ تو اس لیے جہاں بھی دوست ہیں جس طریقے سے بھی کشمیر کی سپورٹ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یا فائنینشلی جس طریقے سے بھی کرتے ہیں، ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ کشمیریوں کی جتنی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو باقی ایک بار پھر منتظمین کا شکریہ، بہت بہت مہربانی۔